ویلکم ٹو ہوف کی دنیا۔ سارا ایک سندر لڑکی کیسے بن گئی ڈائن۔ یہ کہانی ہے سارا اور اکرم کی محبت کی۔ اکرم گاؤں کے چوہدری کا لڑکا اور سارا ایک غریب گھر کی لڑکی۔ اکرم چھپ چھپ کے سارا سے ملنے آتا اور اس کو اپنی محبت کا یقین دلاتا۔ سارا اکرم کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ اس کی ہر بات کا یقین کرتی، جیسا وہ کہتا ویسا ہی کرتی۔ اس کی محبت کے نشے میں اس قدر گم ہو چکی تھی کہ اس کو اکرم کی کہی ہوئی ہر بات سچ لگتی۔ اس سے ملنے جاتی، کھل کھلاتی، اس کی محبت کے نشے میں چور رہتی۔ پھر ہوا یوں کہ اکرم کے ایک بڑے گھر میں شادی ہو گئی اور اس نے سارا کو دھتکار دیا۔ کچھ دن تو سارا روتی دھوتی رہی، پھر بھی اس کا غصہ کم نہ ہوا تو سارا نے ٹھان لی، دل نکال کے چبا جاؤں گی میں، پھر سکون آئے گا مجھ کو۔ پھر کیا ہوا؟ سارا جا پہنچی ایک کالے جادوگر کے پاس۔ اس نے کچھ چلے بتائے سارا کو اور سارا نے قبرستان میں جا کے وہ چلے کاٹنے شروع کر دیے۔ کچھ دن تو سارا وہ چلے کاٹتی رہی، لیکن ایسے تھوڑا ہی مل جاتا ہے کسی کو جادو۔ جادوئی طاقتوں نے کہا انسان لے کے آؤ اور ہمارے سامنے اس کا دل نکال کے چبا جاؤ، پھر ہی تمہیں ملیں گی ساری طاقتیں۔ اور سارا کا بھی یہی دل تھا، پھر ہی اس کا غصہ ٹھنڈا ہونا تھا کہ جب وہ نکال نکال کے دل چبا جاتی سب کے، پھر ہی اس کے دل کو سکون ملنا تھا۔ ایک شام سارا نے چھپ کے گاؤں کا ایک بچہ اٹھایا، اس کو قبرستان میں لے آئی، نکال ڈالا اس کا دل اور چبا ڈالا، اور ایسے بن گئی سارا ایک ڈائن۔ مل گئی اس کو ساری جادوئی طاقتیں۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا اور سارا کو بھی لت لگ گئی دل چبانے کی۔ روز روز گاؤں سے بچے غائب ہونے لگے۔ گاؤں والے پریشان تھے، اپنے بچوں کو ادھر ادھر جب ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گئے تو ایک دن ایسے ہی کسی کو قبرستان میں سے اپنے بچے کی لاش مل گئی۔ یہ کیا ہوا؟ بہت پریشان تھے سب گاؤں والے۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے اس لیے پریشان تھے کہ پتہ نہیں ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں، اب ان کو یقین آ گیا تھا کہ یہ تو کوئی جادو ہے۔ بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں لیکن ان میں دل نہیں ہے۔ یہ کیا ہے میرے خدا، یہ کیا ہے؟ ان کو اور تو کچھ نہ سوجا۔ وہ گاؤں کی مسجد کے امام حافظ سعید کے پاس جا پہنچے، ان کو سارا مسئلہ بتایا۔ گاؤں کے کچھ لوگ اور حافظ کو لے کے اس قبرستان میں پہنچے۔ حافظ نے اپنے علم کی روشنی سے سارا معاملہ سمجھ لیا اور انہوں نے کہا کہ رات کو میرے ساتھ کچھ لوگ قبرستان میں ٹھہریں گے، باقی گاؤں والے سب اپنے گھروں میں چلے جائیں اور اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں۔ جیسے ہی رات ہوئی سارا نے قبرستان میں اپنا چلہ شروع کر دیا۔ حافظ نے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور کلمات پڑھنے شروع کر دیے۔ سارا نے جب دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بھاگنے لگی، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ حافظ صاحب کلمات پڑھ کے قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سارا پہ پھونکنے لگے، سارا بے ہوش ہو گئی۔ تو حافظ نے لوگوں سے کہا کہ ایک تابوت لے آؤ، صندوق لکڑی کا صندوق جلدی سے لایا گیا، اس میں سارا کو بند کر دیا گیا اور اس کو ایک بڑا سا تالا لگا کے حافظ صاحب نے کہا اس کو کسی کھنڈر میں جا کے دبا دو، اور اس تابوت کو کھنڈر میں جا کے دبا دیا گیا۔ اس طرح گاؤں میں سکون ہو گیا۔ شہر کے دو لڑکے حسن حمزہ شہرت کی تلاش میں کھنڈرات کی کھدائی کو نکل پڑے، کچھ مزدور لے کے۔ ان کا کہنا تھا کہ کھنڈرات میں سے ایسا کچھ ملے گا ان کو کہ ان کے نام اخباروں کی سرخیوں میں آ جائیں گے۔ وہ دو من چلے لڑکے تھے، کچھ مزدور لے کے شہر سے کھنڈرات کی کھدائی میں لگے ہوئے تھے۔ کافی دن گزر گئے کہ ایک دن ان کو ایک تابوت ملا۔ واہ، حسن نے کہا، دیکھو مل گیا نا، اب ہمیں مشہور ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جیسے ہی انہوں نے تابوت نکالا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا خبردار، اسے مت کھولنا۔ پرانے وقتوں میں جب لوگ اپنا خزانہ چھپایا کرتے تھے تو اس کے اوپر ایسی ہی کچھ نہ کچھ عبارت لکھ دیا کرتے تھے تاکہ چوروں ڈاکوؤں سے محفوظ رکھ سکیں۔ لیکن ان منچلے لڑکوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی،
دیکھا اس کو ایک لوہے کا تالا لگا ہوا ہے، لیکن تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد وہ اس تالے کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے تالا توڑا، صندوق کو کھولا تو ایک تیز روشنی اس میں سے نکلی، آنکھوں کو چندھیاتی ہوئی آسمان کی طرف چلی گئی۔ جب روشنی ختم ہوئی تو دیکھا صندوق میں کچھ کیڑے اور کچھ بدبو تھی۔ انہوں نے فوراً اس صندوق کو بند کر دیا اور جلدی سے کھنڈر سے نکل پڑے۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی دونوں کی۔ انہوں نے کہا چھوڑو یار، چلو گھر کو چلتے ہیں، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ وہ تو چلے گئے، لیکن وہ اپنی لا علمی میں سارا ڈائن کو آزاد کر چکے تھے۔ دنیا میں ہر طرف کرونا وائرس پھیل چکا تھا، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، ہر چیز بند تھی۔ موسیٰ، نساء، محسن اس گاؤں میں اپنے دوست کبیر کے گھر آئے ہوئے تھے ان سے ملنے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہم واپس جانا چاہیے۔ کبیر نے کہا چلو، راستہ سنسان ہے، میں ہی تم لوگوں کو چھوڑ آتا ہوں۔ اندھیری رات پھیل رہی تھی، لیکن وہ یونیورسٹی کے بچے خوش تھے۔ وہ کب ان باتوں پہ یقین کرتے تھے؟ سنسان گاؤں کے رستے میں سے گزر رہے تھے کہ جھاڑیوں میں سے ان کو ایک چیخ کی آواز آئی، ایسی ہولناک چیخ جیسے کوئی کسی کو کاٹ رہا ہو۔ کبیر نے ایک دم سے گاڑی روک دی۔ چلو موسیٰ یار، باہر نکل کے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ نساء اور محسن کو کہا کہ تم لوگ گاڑی میں ہی رکو۔ جیسے ہی موسیٰ اور کبیر تھوڑا آگے گئے تو دیکھا ایک درخت پہ 4 لاشیں لٹک رہی ہیں۔ او مائی گاڈ! موسیٰ نے کہا یہ تو ہم ہیں، ہم چاروں۔ وہ تو بالکل یہی تھے، انہی کی شکل کی لاشیں لٹک رہی تھی۔ یہ دیکھنا تھا تو کہ الٹے پاؤں موسیٰ اور کبیر نے دوڑ لگا دی اور گاڑی میں آ گئے۔ جلدی سے گاڑی کو لاک کیا اور گاڑی میں بیٹھے نساء اور محسن کو سارا ماجرا بتایا تو وہ ہنسنے لگے۔ تم لوگ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو۔ چھوڑو، یہ کیا بات ہوئی؟ اتنا تھا کہ گاڑی زور زور سے ہلنے لگی، لرزنے لگی گاڑی بہت زور زور سے، اور گاڑی کے شیشے نیچے ہو گئے اور کھڑاک سے گاڑی کا لاک کیا ہوا ڈور کھل گیا۔ کبیر دور جا گرا۔ اس کو پکڑنے کو لپکے پیچھے اس کے موسیٰ، نساء اور محسن، تو دیکھا ایک خوفناک ڈائن ان کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ چاروں بہت گھبرا چکے تھے، کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھے۔ انہوں نے بس جو ان کو سمجھ آیا ایک طرف کو منہ کیا اور دوڑ لگا دی۔ وہ دوڑتے گئے ایک کھنڈر کی طرف جا کے چھپ گئے کھنڈر میں۔ اسی کھنڈر میں پیچھے آ پہنچی سارا ڈائن، اور ڈائن نے دبوچ لیا موسیٰ کو، دبوچ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چیر ڈالا اس کا سینہ اور نکال لیا اس کا دل۔ یہ دیکھنا تھا کہ نساء چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ کبیر جو کہ گاؤں کا لڑکا تھا، کچھ تھوڑی ہمت تھی اس کے اندر، تھوڑی عقل تھی اس کے اندر، اس نے زور سے محسن کا ہاتھ تھاما، اس کو کہا یار آیت الکرسی پڑھو، اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، آیت الکرسی پڑھو۔ دونوں نے اونچی آواز میں جیسے ہی آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، سائرہ ڈائن کی چیخیں نکل گئی۔ سارا زور زور سے چیخ رہی تھی۔ ان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ تھاما تو اس کا ہاتھ جل گیا۔ پھر سے پڑھی انہوں نے آیت الکرسی، اور بلند آواز میں پڑھی۔ سارا ڈائن پوری ایک دم سے دھواں پھیل گیا، پوری غار میں دھواں پھیل گیا، اور وہ دھواں ایک دم سے آسمان کی طرف چلا گیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے ہوئی سارا ڈائن کی موت۔